کبھی بھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا کرتی جو ہمارے ساتھ یہاں پر اور یہ سارے کا سارا سلسلہ ریاست نے اس وقت کیا جس وقت ریاست کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ ریاستی دہشت گرد ننگے ہو چکے ہیں، بے نقاب ہو چکے ہیں، کسی کو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی۔ جو مطالعہ پاکستان ہم پڑھتے رہے ہیں اس کی تصحیح ہو چکی ہے، اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، ہمارے دلوں میں تو جو بات تھی مطالعہ پاکستان کی تاریخ کے مطابق وہ بھی اب حقائق کچھ اور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں وہ محبت، وہ چیز نہیں رہ گئی۔ اور ایک آدمی جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے آپ کی قید میں، آپ اس کی ایک خوفزدہ ہیں کہ آپ اپنے ریاست کے عوام کے اوپر جو ہے وہ سرے حصہ۔ مجھے یہاں پر وہ صرف اگر غلط نہیں ہو تو امام مالک یا امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ ہے، تو ان کو جس وقت خلیفہ وقت نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو جبر و تشدد کیا گیا، تو ان کو ہتھکڑیوں میں پیش کیا جا رہا تھا، تو پاس ہی ایک بچہ بھی جو ہے نا وہ بھی کھڑا تھا، وہ بھی کسی جرم میں لایا جا رہا تھا۔ وہ جس طریقے سے ان کو لایا جا رہا تھا، تو ان کا جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ بچے کا پاؤں سلپ ہوا تو بچہ گرنے لگا، تو انہوں نے اس کو آواز دی کہ بچے کو کہ سنبھلو تم گرنے لگے۔ تو اس بچے نے کہا میری خیر ہے، میں گرتا ہوں یا سنبھلتا ہوں۔ اگر امام مالک یا امام احمد بن حنبل جو بھی تھے، اس نے کہا کہ اگر امام صاحب آپ گر گئے نا تو پوری کی پوری قوم اور پوری امت گر جائے گی، آپ اپنا خیال کیجئے گا، آپ نہ گریے گا۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے، ہم 2 ہیں یا 100 ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ بہرحال ہم لوگ جو ہے وہ یہ کالا کوٹ کسی بھی تالے آزما کے خلاف کھڑا ہوتا رہا ہے، اور کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ آئین اور قانون کے اوپر شبخون مارا جا رہا ہو اور وکلا جو ہے وہ خاموش رہیں۔ لیکن حد تک درندگی میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں ہمیں پہلے پاکستان کی تاریخ میں تو نہیں ملتی کہ اس حد تک درندگی ہوتی۔ جہاں تک قرارداد مذمت کی بات ہے، وہ تو ہم ہر جگہ پر اس کی مذمت کریں گے بھی، جو عوام گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی مذمت کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں قرارداد مذمت سے حل ہونی نہیں ہیں، یہ ہونی قرارداد مرمت سے ہے۔ وہ کب ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو صرف اس کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں صرف اور صرف قلم کا ہتھیار ہے یا اللہ کی دی ہوئی زبان۔ ان 2 چیزوں سے جہاں جہاں آواز بلند کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ خان کی رہائی بنیادی جو ہمارا 1973 کا آئین ہے، اس کی اصل جو آئین تھا اس کی ایز اٹ از بحالی، اور جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی حد تک عمران خان کے ٹینیور میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، انہوں نے احتجاج کرنا تھا، ان کو احتجاج کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، ذرا زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے کتنا ظلم کیا ان کے اوپر کہ چیئرمین سی ڈی او کو کہا کہ ان کو جا کے پوچھیں کوئی خیمے چاہیے، کوئی رضائیاں چاہیے، کوئی بستر چاہیے، کوئی چیز چاہیے، تو وہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ آپ حوصلہ کریں نا، آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ کریں، آپ برداشت کریں کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ خلاف آئین کام کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے چلنا پڑے گا، اور آپس میں دوستوں کو اکٹھے ہو کے، اور یہ بات یاد رکھیں، بات پھر وہی ہے، یہ سارے کے سارے ظلم و ستم جو آپ کے اوپر ہو رہے ہیں، آپ نے اپنے گھر کی ترتیب سیدھی کرنی ہے، چاہے وہ بار ایسوسیشنز ہوں، چاہے وہ بار کاؤنسلز ہوں۔ اگر آپ اس میں اپنی ترتیب سیدھی نہیں کر سکتے تو آپ آگے توقع مت کریں۔ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کا تعین آپ نے نہیں کرنا، آپ نے صرف اپنے نمائندوں کا تعین کرنا ہے۔ اگر وہ آپ سچے کھرے اور عمران خان کے سپاہی نہیں لا سکتے، یا آپ اپنی صفوں کے اندر موجود جو ٹاؤٹس ہیں اگر آپ ان کی نشاندہی نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو میر جعفر اور میر صادق کی شکل میں جو کالا کوٹ پہن کے اور عمران خان کے نام کا نعرہ لگا کے ہماری صفوں میں شامل ہوئے ہیں، اگر ہم ان کا احتساب نہیں کر سکتے، ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتے، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ڈی چوک جائیں یا ہم کہیں اور جائیں، ہم پہلے اپنا گھر تو سیدھا کر لیں۔ لہٰذا سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنی فیوچر کی تمام اسٹریٹجیز جو ہیں وہ یہ سوچ سمجھ کے بنائیے کہ خان کی کاز کیا ہے، خان کا نعرہ کیا ہے، اور پبلک آپ کی طرف کیسے دیکھ رہی ہے۔ دیکھیے ساری پارٹی اس انتظار میں تھی کہ آپ لوگ آئیں گے، آپ لوگ لیڈ کریں گے۔ اب وکلا سوائے کالے کوٹ کے ان کے پاس ہے کیا؟ ہم نے کون سا گزرا بختر پہنی ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے، یا ہم وہاں پر کچھ 10 لاکھ کی تعداد میں آ جائیں گے اور ہم اس احتجاج کو لیڈ کریں گے؟ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ پوری پارٹی کو بھی آپ سے توقعات وابستہ ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ رجیم چینج کے بعد پوری پارٹی میں اگر کوئی ونگ، اگر کوئی فورس عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی ہے
तो वो वकला की ताकत खड़ी होगी। सारी चीज़ें तोड़ने में वो कामयाब हो गए। हर पार्टी का विंग उन्होंने तोड़ लिया, लीडरशिप तोड़ ली, टिकट छीन लिए, सारा कुछ कर लिया। लेकिन अगर वो खड़ा रहा तो वो वकील खड़े रहे, कोई उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता रहा, कोई वर्कर्स को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता रहा, कोई आवाज़ बुलंद करता रहा, कोई सिर्फ तनकीद करता रहा। जैसे भी रहा, ये बहरहाल विंग जो है वो भरपूर तरीके से कायम रहा। अब अगला हमला होना है आपके ऊपर। ये अवाम के ऊपर उन्होंने नंगी गोलियां चला के आपको बता दिया है। अगला हमला होना है आपके ऊपर। अगले महीने जनवरी के महीने में आपकी बार एसोसिएशंस आ रही हैं, फरवरी के महीने में हाईकोर्ट आ जाएगी, उसके बाद बार काउंसिल्स आ जाएंगे। उसमें इमरान खान की कॉज के मुताबिक इमरान खान का असल सिपाही होगा, उसके साथ खड़े होइएगा ताकि आपकी तरतीब ठीक हो। और उसके बाद हमारी जो भी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल है उन्हें कहें खुदारा अपना किबला दुरुस्त करें। आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होना है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम आप हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए लेकर आए हैं, अल्टीमेटली इसका सबसे ज्यादा खुमियाजा आपको खुद भुगतना पड़ना है। ये तो ऊपर बैठे कठपुतलियां बना के हमें ये पुतली तमाशा खेलते रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले। लिहाजा हम लोगों को इस चीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए। और वक्ती तौर पर हम सब के लिए बड़े दुख का ये लम्हा है, लेकिन हमें आपस में इस दुख को बर्दाश्त भी करना है और इस दुख को बर्दाश्त करने के साथ अगला लाए अमल भी बनाना है। जिस तरह अभी अवान साहब ने ये तजवीज़ दी है, कल कोशिश करेंगे कि जैसे ही उनके जो शुहदा के आबाई इलाकों में उनके जनाजे हो जाते हैं तो कल यहाँ पर इज्तिमाई पूरे पंजाब में मैं इंशाअल्लाह ताला सबको जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि हर बार एसोसिएशन में जो है वो हमारे दोस्त वो गायबाना उनकी नमाज जनाजा अदा करें, उनके साले सवाब के लिए दुआ करें। और हमारे जो भी पार्टी की लीडरशिप है उनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये कुर्बानी